اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سیقول کا صفحہ نمبر 70، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 71۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے کہ کہیں تم۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ کہیں تم دنیا و آخرت کے کام سوچ کر کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی یتیم مسکین۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لآنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ شان نزول، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کروں۔ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اگر ایک بوند بھی گر جائے اور وہاں مینار بنایا جائے، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اذان نہیں دیں گے۔ اور اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑے، پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤ۔ شراب کا کتنا بڑا حرام ہے کہ اگر کہیں دریا میں بھی ایک بوند شراب گر جائے اور دریا سوکھ جائے، بعد میں وہاں گھاس نکل آئے، تو ایسی جگہ پہ اپنے جانوروں کو بھی نہیں چرانا چاہیے۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے۔ رزقنا اللہ تعالی اتباعہم، شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ یہ غزوہ ہوا تھا، اس سے کچھ روز بعد حرام ہو گئی، شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا تھا کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے،
اور جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے، اور گناہوں اور مفسدوں کا کیا شمار، عقل کا زوال، غیرت و حمیت کا زوال، عبادات سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں، سب کی نظر میں خوار ہونا، یہ سب اگر جس کے اندر جوئے کی، شراب کی، یہ سب خوار ہونا، دولت و مال کی اضاعت۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امی نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ اللہ تعالی کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہے۔ یہ بھی ایک صحابی ہیں۔ حضور نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی، وہ زمانے جاہلیت میں بھی نہیں پیے اور بعد میں تو حرام ہی ہو گئی، شراب نہیں پی، یعنی حکم حرمت سے پہلے بھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل جائل ہوتی ہو۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کو نشے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے، ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، کچرے میں گر رہا ہے، عقل جائل ہو جاتی ہے ایک دم۔ اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کسی بت کو بھی نہیں پوجا، جو مورتی ورتی بنائے رہتے ہیں نا، اس کی بھی پوجا زمانے جاہلیت میں بھی نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ ضرر۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ کبھی میں نے زنا میں مبتلا نہ ہوا، غلط کام کو بے رغبتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سب عادتیں کس کو پسند تھی؟ اللہ تعالیٰ کو پسند تھی۔ سوچو، جس کی عادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اس کا کیا کا تو کوئی جواب ہی نہیں، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ جھوٹ بولنا کمینہ پن بہت بیکار۔ مسئلہ شطرنج، تاش وغیرہ ہار جیت کے کھیل اور جن پر بازی لگائے جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہیں۔ شطرنج جو کھیلتے ہیں، لوڈو، یہ سب میں حرام میں ہی آئے، کیونکہ اس میں ٹائم جائل ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی بازی لگا دے پیسہ کی، اگر تم جیت جاؤ گے تو اتنا پیسہ لوں گا، میں ہار گیا تو اتنا پیسہ دوں گا، تو یہ حرام میں داخل ہے یہ سب۔ شان نزول، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، صدقہ دینے کی عادت ڈلوائی، مطلب تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ مقدار ارشاد فرمائیں، کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ صحابی لوگ نے پوچھا کہ کتنا مال، کتنا پیسہ کے اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائے اسلام میں حاجت سے زائد مال کا خرچ کرنا فرض تھا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کے قدر
کی قدر لے کر باقی سب راہ خدا میں تشدد کر دیتے۔ وہ جو ان کے خرچے کے لیے رہتا اتنا پیسہ یا اتنا مال لیتے، باقی سب خدا کے راہ میں دیتے تھے۔ سب کا سب مطلب جتنی ان کی ضرورت ہوتی اتنا لے لیتے، بس خود کی کما کے جو لاتے وہی۔ یہ حکم آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہو گیا۔ یہ جو حکم تھا جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ اتنا مال پہ اتنا پیسہ ادا کیا جائے گا، 100 روپے پہ 2.5 روپے، کہ جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب اپنے نفع آخرت کے لیے خیرات کر دو۔ یہ تم جو مال دو گے یہ آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ کہ ان کے اموال کو اپنے مال سے ملانے کا کیا حکم ہے؟ شان نزول آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما کے نزول کے بعد لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے باپ نہ ہو، جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا اور اس میں سے کچھ بچ رہا وہ خراب ہو گیا۔ جب ان کا سب کچھ الگ کر دیا گیا اور جب کھانا بنایا گیا تو کھانے پینے کے بعد بھی کھانا بچا، وہ کھانا خراب ہو گیا اور کسی کے کام نہ آئے، اس میں یتیموں کا نقصان ہوا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے اولیاء اپنے کھانے کے ساتھ ملا لے تو اس کا کیا حکم؟ انہوں نے فرمایا کہ صرف اسی کے نام پہ دے دیں گے اور جو اس کا اولیاء جو اس کا وارث رہے گا اس کے ساتھ ہی ملا دے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی کہ ہاں اگر نقصان ہو رہا ہے تو ان کا مال اپنے مال میں ملا لو اور وقت ضرورت جو پڑے وہ ان کو دیتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔